یہ ہوا کیا ہے خیبر پختونخوا کے اندر جو یہ انڈرسٹینڈنگ یا ڈیل کہہ لیں یا کیا ہوا؟ متعدد الزامات لگ رہے ہیں. وہ ایک کو نظریاتی گروپ علیحدہ ہے، وہ 3-4 لوگ علیحدہ ہیں، 5 لوگ علیحدہ ہیں، 4 ان میں سے بیٹھ گئے. ایک خرم ذیشان صاحب نے کہا میں نہیں بیٹھوں گا. ان کی ویڈیوز آخر تک آتی رہیں کہ دیکھیے یہ میں اس نظام کے خلاف کھڑا ہوں، اور یہ سارے پرو اسٹیبلشمنٹ اور کمپرومائزڈ لوگ ہیں جو اس وقت لسٹ میں پی ٹی آئی کی شامل ہیں. پہلے تو یہ بتائیے کہ عاطف خان صاحب نے ایک ٹویٹ کی، انہوں نے وہ 15 جولائی کا وہ لیٹر تھا وہ شیئر کیا جی کہ یہ خیبر پختونخوا سیکریٹریٹ کا ہے. یہ لسٹ تو عمران خان صاحب تک پہنچی ہی نہیں تھی. اور جو نیاز اللہ نیازی صاحب ہیں عمران خان صاحب کے ترجمان، وہ کہتے ہیں نہیں میری تو عمران خان صاحب سے ملاقات ہی نہیں ہوئی، تو ترجمان تو میں ہوں، تو میں اب آپ کو کیسے بتاؤں کہ خان صاحب نے یہ لسٹ اپروو کی ہے نہیں. بیرسٹر محمد علی صاحب ملاقات کر آتے ہیں، جن لوگوں کا لسٹ میں نام ہوتا ہے ان کی ملاقات نہیں ہوتی. تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ عمران خان صاحب تک بھی مکمل بات نہیں پہنچتی، یا جن لوگوں کے آج ووٹ ملا یا جو بھی پروسیس ہوا وہ عمران خان صاحب کی مرضی سے سینیٹر الیکٹ ہوئے اور ان کو ووٹ پڑا؟ بہت شکریہ منیب. دیکھیں اگر آپ نے میرا ٹویٹ دیکھا ہو جی تو جس دن بیرسٹر سیف عمران سے ملنے گئے تو میں نے اسی وقت ٹویٹ کیا تھا کہ معاملات 2-2 فارمولے پر طے پائے. یعنی عمران خان کے پسندیدہ مراد سعید جو 2 سال سے روپوش ہے وہ سینٹ کا الیکشن بھی لڑیں گے، کچھ عرصے بعد سینٹ میں آئیں گے بھی. ایک تو یہ طے پایا. دوسرا فیصل جاوید کا طے پایا جو عمران خان کے سٹیج سیکٹری ہوتے تھے جلسوں کے اور ان کے قریبی بھی ہے. عرفان سلیم اور خرم شہزاد میدان میں تھے، لسٹ میں ان کا نام بھی تھا، اور میں نے اس ٹویٹ میں کہا تھا کہ یہ نام ہٹا دیے جائیں گے. اسٹیبلشمنٹ کے جو 2 لوگ ہیں مرزا افریدی اور نور الحق قادری وہ آ جائیں گے، پھر وہ آئے بھی. اب دیکھیں جو موجودہ صورتحال ہے، جو ریسنٹ سینیریو پہ ہم بات کریں تو عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کی طرف بڑھ رہے ہیں اور بہت سارے شواہد ہیں ہمارے پاس. ایک تو یہ کہ اس سینٹ الیکشن پہ 2-2 فارمولے پہ راضی ہو گئے. پھر پی ٹی آئی کے پاس 92 ممبرز ہیں اس وقت صوبائی اسمبلی میں، اور اس پر 5 سینیٹرز آ سکتے ہیں پی ٹی آئی کے، جبکہ اپوزیشن کے 4 ممبران آ جاتے. لیکن حیرت انگیز طور پر 76 ممبرز لے کر وہ اپنے 6 ممبران یعنی 4 جنرل سیٹیں لے آئیں گے، اور 18 ایم پی ایس سے دستبردار ہو کر اسے دان کر دیا، اسے تحفہ کر دیا اپوزیشن کو، کیونکہ طلحہ محمود کو ووٹ کم پڑ رہے ہیں. کیونکہ جب ان کے 2 سینیٹرز آ جائیں گے جنرل پہ تو طلحہ محمود کے پاس کل کم جو ووٹ درکار ہے وہ پورے نہیں ہوں گے، تو وہ ووٹ پی ٹی آئی کے ایم پی ایس کے ذریعے پورے کیے جا رہے ہیں. تو یہ دوسرا وہ ہے ڈیل کا. یہ جو کل میں نے ٹویٹ کیا کہ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ، یہ دوسرا ڈیل ہے. تیسرا ڈیل مراد سعید کا ہے، 2 سال سے روپوش ہے، گرفتار نہیں ہوئے. خیبر پختونخوا میں تو کسی کو کچھ نہیں کہا گیا، بہت سارے لوگوں کے خلاف کرپشن کے نیب کیسز ہیں ان کو بھی نہیں پکڑا گیا. علی امین گنڈاپور اور ان کے بھائی فیصل امین گنڈاپور کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں. گنڈاپور بظاہر دھمکیاں دیتے ہیں لیکن پس پردہ معاملات کچھ اور طریقے سے چلائے جاتے ہیں. اسی طرح مراد سعید کو بھی کچھ نہیں کہا گیا. اب ان کو سینٹ کی اجازت بھی مل گئی ہے. تو جو صورتحال ہمارے سامنے ہے اس سے واضح طور پر یہ نقشہ دکھائی دے رہا ہے کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ ایک دوسرے کے حوالے سے قدر نرم رویہ، گو کہ بظاہر کبھی علیمہ خان کا بیان آتا ہے فیلڈ مارشل کے خلاف یا کچھ اور، لیکن در پردہ جو معاملات چل رہے ہیں وہ ڈیل کی طرف جا رہی ہے. علینا آپ کے خیال میں یہ جو ڈیولپمنٹ جس کا ماد حسن صاحب نے ذکر کیا، ماد حسن صاحب بھی بڑے باخبر صحافی ہیں، آپ کے نزدیک کیونکہ ایک گلہ میں یہی کہہ سکتا ہوں عمران خان صاحب کو رہا ہے، اور ظاہری بات ہے اب یہ بات آپ بھی جانتی ہیں کہ ان کی جتنی ملاقاتیں ہوتی ہیں وہ مانیٹرڈ ہوتی ہیں. انہوں نے بات کئی دفعہ اندر کیمرے کے سامنے بھی چہرہ کر کے کہی ہے کہ میرے ساتھ ہر دفعہ دھوکہ ہوتا ہے. اور آپ کو لگتا ہے کہ جو اب یہ جو نظر آ رہی ہے بادی النظر میں کہ قربت بڑھ رہی ہے یا حالات بہتر ہو رہے ہیں، یہ تو نہیں ہوگا کہ یہ سینٹ کا الیکشن گزر جائے گا اور خان صاحب کے ساتھ پھر کچھ نہ کچھ ہو جائے گا اور ان کے معاملات نہیں تبدیل ہوں گے؟ یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں، یہ ایک سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے،
اگر مراد سعید صاحب، دیکھیں سینیٹر الیکٹ ہونا اور بات ہے، اوتھ ٹیکنگ، پھر سینٹ کی کارروائیوں کے اندر آنا، سینٹ سیشن اٹینڈ کرنا، وہ دوسری بات ہے. کیا آپ کو یہ تبدیلی ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے؟ بہت شکریہ منیب، تھینک یو سو مچ پروگرام میں بلانے کے لیے. میرا خیال سے بہت سگنیفیکنٹ تبدیلی میں اس لیے بھی نہیں اس کو سمجھتی کیونکہ ایک طرف 9 مئی کی جو کیسز کی تلوار ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ پہ ابھی بھی اسی طرح سے لٹک رہی ہے، جس کا برملا اظہار پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کر رہی ہے کہ وہ سزائیں سنائی جائیں گی. آج کل میں ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے نااہلی کی وہ جو تلوار ہے وہ لٹک رہی ہے، نااہلی کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے. سو وہ چیزیں اپنی جگہ پر انٹیکٹ نظر آ رہی ہے. اور دوسری طرف سینٹ کے ان انتخابات کے حوالے سے یہ میرے خیال سے تو ایک نان ایونٹ اس لیے بھی کنسیڈر کیا جائے گا کیونکہ یہی کچھ ہوتا رہا ہے ماضی میں بھی. ہم اس سے پہلے کے سینٹ الیکشنز کی بات کر رہے تھے، جو کہ سرمایہ داروں کا الیکشن ہے، بڑی کچھ منظر عام پہ چیزیں آئی، ویڈیو سامنے آئے، پیسے گنتے ہوئے وہ ویڈیو سامنے سرکولیٹ کر چکی ہے، لیکن باوجود اس کے ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کے کوئی ایسے سنگین کوئی کانسیکوینسز نہیں نظر آتے. لسٹ جب سامنے آتی ہے، جیل سے باہر آتی ہے، بیرسٹر سیف کے تھرو آتی ہے، ظہیر عباس صاحب جن کا لسٹ پہ نام ہوتا ہے وہ بھی الائنڈ ہوتے ہیں اس بات پہ. میں نے 4-5 سورسز سے کنفرم کرنے کی، اس کو ری کنفرم کرنے کی بھی کوشش کی، اور ہر طرف سے مجھے یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کا جو ٹیسٹ اپروول ہے وہ اس لسٹ میں وہ شامل ہے. سو یہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی جانب سے یہ لسٹ پہ جو یہ نام تمام جو سامنے ہمیں نظر آ رہے ہیں، یہ اس میں ان کی رضامندی شامل ہے. اگرچہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت بھی جو ہے وہ کافی ایک مکس سگنلنگ ان کی طرف سے آ رہی ہے، جہاں پہ گزشتہ ہفتے تک بھی علی ظفر صاحب و دیگر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ منگل کے روز کی، اب جو کل کی یعنی کہ میٹنگ ہوگی عمران خان صاحب کے ساتھ، اس میں بہت کچھ سامنے آ جائے گا کہ ویدر عمران خان صاحب واز الائنڈ اور ناٹ. لیکن بہت چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ پس پشت ہو رہی ہوتی ہیں، پبلکلی اس چیز کو ایڈمٹ نہیں کیا جاتا، ایکنالج نہیں کیا جا رہا ہوتا ہے. اور عمران خان صاحب جہاں پر ایڈمنٹ ہیں کہ وہ کہیں نہ کہیں جو مذاکرات ہوں اور ان کے ساتھ ہوں کہ جن کے پاس تمام اختیارات ہیں، کچھ نہ کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ منوورنگ ہو رہی ہے، کچھ ایک راہ ہموار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ٹھیک، میں ذرا عماد حسن صاحب کے پاس جاتا ہوں. ذرا عماد حسن صاحب، اس سے تو یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ پھر اگر یہ پرو اسٹیبلشمنٹ لوگ، جس طرح کہا جا رہا ہے، 2 لوگ نور اللہ قادری صاحب اور مرزا افریدی صاحب، اگر ظاہری بات ہے یہ کہا جائے اسٹیبلشمنٹ کے نومنی ہیں یا کچھ، تو کیا ہم یہ سمجھیں جو پھر آپ نے بات کی کہ مصلحت پسندی کا شکار تو پھر عمران خان صاحب بھی ہوئے ہیں؟ اور یہ بات تو آپ کو بھی پتہ ہے، بلکہ کئی دفعہ ظاہری بات ہے آپ کے ساتھ بہت سی باتوں پر ڈسکشن بھی ہوئی ہے کہ کتنا چانسز ہیں اس بات کے کہ اس دفعہ خان صاحب کی طرف سے جو مصلحت پسندی ہے وہ ان کے حق میں جائے گی. کیونکہ خان صاحب کے ساتھ بڑا کچھ ہو بھی جاتا ہے نا، بعد میں ان کے معاملات نہیں ٹھیک ہوتے، پھر وہ غصہ کر جاتے ہیں، پھر وہ فیلڈ مارشل کے خلاف ایک بیان جاری کر دیتے ہیں. تو کتنے چانسز ہے کہ یہ معاملات درست ہو جائیں گے؟ دیکھیں منیب، یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے جو لوگ آئے وہ صرف پی ٹی آئی میں نہیں آئے، بلکہ طلحہ محمود اس پیپلز پارٹی کے ذریعے آئے جو پہلے جمعیت العلماء اسلام کے ذریعے آتے تھے، وہ دلاور خان جو پہلے مسلم لیگ کے ذریعے آتے تھے اس وقت جمعیت العلماء اسلام کے ذریعے آ رہے ہیں. تو جو لوگ آج آ جائیں گے، جس میں 6 حکومت کے ہیں اور 5 اپوزیشن کے ہیں، ان 6 میں سے آدھے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، آدھے پی ٹی آئی کے ہیں.